لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر کا، جیسے اکثر آپ کے جو ریڈیو ہمالیہ ہے اس پہ ہم سنتے ہیں کہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے ٹی وی چینلز جو ہیں اس کو کور نہیں کرتے، نہیں بتاتے. لیکن یہ ضرور کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ پروٹیسٹ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف ویسے بھی نکالے جاتے ہیں. آپ کے خیال سے وہی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیے، یہ جو پروٹیسٹ اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں چل رہے ہیں، یہ وہ پروٹیسٹ ہیں جو ایک بغاوت کی شکل اختیار کر چکے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ چوتھی جنرل سٹرائک ہوئی ہے پی او جے کے میں اس سال، اور اس مہینے جو ہے ایک جنرل سٹرائک پورے پنچ ڈویژن میں ہوئی، اور ایک جنرل سٹرائک جو ہے وہ مظفر آباد ڈویژن میں کل ہوئی. اور پاکستان میں جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں اخباروں میں بھی نہیں خبر چھپتی، نہ ٹی وی والے اس کو کور کرتے ہیں پاکستان میں، اس لیے بہت سارے پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے جو جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کے ساتھ بارڈر ہونے کے باوجود لوگوں کو اس کی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہے. پاکستان کا کشمیر کونسل بنا کے جس میں 7 پاکستانی ہوں گے اور 6 پی او جے کے ہوں گے، ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی قائم کر رہے ہیں جس کے ذریعے کشمیر کے افیئرز کو رن کیا جائے گا. اب یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں ہماری، اور جتنی فائنینشیل مانیٹری پاورز ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، یعنی ہم ٹیکس بھی نہیں اکٹھا کر سکتے. اس کے علاوہ ایک ٹورزم ایکٹ لایا جا رہا ہے جس کے تحت جو ٹورزم کے معاملات ہیں وہ 2 فوجی حاضر سروس فوجی جو ہے ان معاملات کو دیکھیں گے، جس کا مطلب یہ کہ ہمارے کنٹرول میں وہ بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جتنے ہمارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں یہ سارے بھی ڈائریکٹ پاکستان کے انتظام میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاسی قیدی ہیں بہت سارے وہاں پہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے. کم از کم 2 کو تو بلیڈوں سے ان کے جسم کو چھوٹا چھوٹے کٹ لگا کے اس میں مرچیں ڈالی گئی ہیں. پورا آپ میرے ویڈیو دیکھیں، ہم رپورٹ کرتے رہے اس کو، باقاعدہ ویڈیوز بھی ان کی دکھائیں. تو یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف اب تمام جو سیکشنز تھے پی او جے کے کی سوسائٹی کے وہ اکٹھے ہو گئے. اس میں ٹرانسپورٹرز بھی ہیں، وکلا ہیں، طلباء ہیں، ٹیچرز ہیں، پینشنرز ہیں، سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب جو ہے وہ اس وقت دھرنے دے رہے ہیں. اس میں نان گیزیٹڈ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بھی ہیں جو وعدہ کیا تھا کہ 15% تنخواہ بڑھائیں گے لیکن وہ نہیں بڑھی. تو یہ ایک بہت بڑا ہے، اور میرا جو نعرہ تھا سیاست نہیں بغاوت، لگتا ہے کہ وہ اب گونج رہا ہے پی او جے کے کی وادیوں. لیکن سر یہ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ اسی قسم کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اسمبلی کو ختم کر کے یا وہاں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کو چیف منسٹر بنا دیں گے؟ جیسے انڈیا کشمیر میں بھی تو انہوں نے وہاں پہ کچھ چینجز کیے ہیں اور اس طرح سے اس کو جو ہے 370 ہٹائی گئی جس کے اوپر پاکستان نے بڑا شور مچایا. تو اب یہ کوئی آپ کو اس طرح کی بات نہیں لگ رہی ہے کہ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اب جو کشمیر یہاں پر ہے اس کو اپنا حصہ بتائے تاکہ پھر ایک نیا یا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے یا بالکل ہی آرام سے بیٹھ جائیں دونوں سائڈز، انڈیا بھی پاکستان بھی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا میں 370 ختم ہوا 35 سے، وہ آرٹیکلز وہ تھے جن کی جو حیثیت ہے وہ عارضی تھی، ٹیمپریری آرٹیکلز تھے، اور وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل تھے. ان کو لوک سبھا میں یعنی پارلیمنٹ میں اکثریت رائے سے کنسنسس کے ساتھ ختم کیا گیا. اور اس کے بعد جو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو دہشت گردی کا جس طرح سے سرکوبی کی گئی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے. ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یاتری گئے ہیں امرناتھ یاترا پہ. اس سے پہلے جنوری سے لے کر جولائی کے پہلے ہفتے تک 1 کروڑ سے زیادہ تو صرف ٹورسٹ گیا ہے کشمیر میں. تو ظاہر ہے یہ امن کی فضا وہاں قائم ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھارت کے جو ہے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر، وہ تو 1947 26 اکتوبر کے الحاق معاہدہ بھارت کے تحت بھارت کا حصہ ہے، لیجیٹیمیٹ حصہ ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے. لیکن جو پاکستان کا حصہ ہے اس کو جو ہے وہ یہ تو پاکستان نے 22 اکتوبر کے حملے کے بعد 1947 میں اس پہ قبضہ کیا تھا، لہذا اس کو متنازع علاقہ کہا جاتا ہے، اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہا جاتا ہے. جی، تو یہاں پہ پاکستان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی تبدیلیاں لے کے آئے، جبکہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن موجود ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں وہاں سے نکالے اور پلیبیسائڈ کرائے.
لیکن آپ تو خود یہاں جو پاکستان کی طرف کشمیر ہے وہاں پر رہ چکے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے خیال سے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے، چاہے وہ میڈیکل کالجز ہوں، چاہے ایئرپورٹ ہو، یا دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں، یونیورسٹی، ہاسپٹل، ایمبولینسز؟ کیونکہ جب میں 2 سال 2.5 سال پہلے گئی تھی تو میں تو خیر بارڈر تک گئی تھی، تو اس سے تقریباً اتنی دور گاڑی چھوڑنی پڑی تھی کہ 3 سے 3.5 گھنٹے سے چل کے جانا پڑا تھا، اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے بارڈر کے آس پاس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی تو ان کو کافی آسانیاں تھیں، ان کے بچاؤ کے لیے چیزیں دی گئی تھی کہ اگر ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے تو اس طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، جو اب ان کے پاس نہیں تھا، ایمبولینسز ان کے پاس نہیں تھی، میڈیکل ایڈ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو لیکن جو مین سٹی کے لوگ ہیں خیر وہ تو بات ہی نہیں کر رہے تھے، ان سے تو کوئی بات اگر میں کروں، شاپ کیپرز تھے، شاپس تھی وہاں پہ، تو اگر میں ان سے کوئی بات کرتی تھی تو کہتے تھے ہمیں بات کرنے سے منع کیا گیا۔ بالکل، دیکھیں نا، اب بات کرنے سے منع کیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی شکایات ہیں، ورنہ وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے خوش ہیں، یہاں یہ سہولت ہے، وہ سہولت ہے، تو وہ شکایات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بارڈر کا تو یہ حال ہے اس وقت، میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا اور پاکستان مل کے وہاں بنکرز بنا رہے ہیں، اور لوگ بڑے سخت تنگ ہیں، پاکستانی فوج کی جو موجودگی ہے اس سے بہت تنگ ہیں، لیکن وہ سارا سسٹم جو ہے وہ آرمی کے کنٹرول میں۔ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر تو ویکسین نہیں ہے، سانپ کاٹ لے تو کوئی ویکسین نہیں ہے، کتا کاٹ لے تو ویکسین نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں ہے، پراپر سٹاف نہیں ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، گائنیکالوجسٹ ہمارے یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اسکول کالجوں کی بات یہ ہے کہ عمارتیں ہیں لیکن وہ کھنڈر بنی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی 2005 میں جو اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا، کئی اسکول ایسے ہیں مظفر آباد اور دوسرے علاقوں میں جہاں پہ بچے بغیر چھت کے اسکول کی کلاس میں بیٹھے، یعنی وہ پیسہ کہاں گیا جو پوری دنیا سے آیا، پھر جو ڈائسپورا نے بھیجا تھا ان لوگوں کی مدد کے لیے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹر ہڑتال کرتا ہے تو وہ اس کی سواریاں نہیں ہوں گی، وکلا ہڑتال کرتے ہیں تو کلائنٹ کی فیس کہاں سے وہ لے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو اب ظاہر کر رہی ہیں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو ہے وہ اس وقت ایک ابال آیا ہوا ہے، اور اس کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے گئے تھے کشمیر افیئرس کے ایڈوائزر قمر زمان قاہرہ گئے، وہاں پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ مجھے ایک چیز اور بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پر کشمیر میں جو ہے ہماری سائڈ کے کشمیر میں ایئرپورٹس کتنے ہیں، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی فلائٹ آ جا سکتی ہے؟ اور کیونکہ کئی جگہ سے سنا گیا ہے کہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہے ہیں، تو اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سمپلی ایک جب آپ کسی علاقے کو کالونائز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ہیلی پیڈز بنا لیتے ہیں یا ایئر سٹرپس بنا لیتے ہیں اپنی فوجیں اتارنے کے لیے، لیکن ایئرپورٹ جو ہے کمرشل یوز کے لیے آپ نہیں بناتے، کیونکہ اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس کا پورا ایک پیرافرنیلیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو اسلام آباد کی جو ایویشن اتھارٹی ہے اس کو انکم آتی ہے وہاں سے۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ پورا ایک مافیا چھایا ہوا ہے جو رینٹ ا کار کی شکل میں، جو ہمارے لوگ آتے ہیں، ہر آدمی کے پاس تو گاڑی نہیں ہے تو وہ پھر وہاں سے ٹیکسی لیتے ہیں، وہ پرائیویٹ کار جو ہوتی ہے رینٹ ا کار، وہ ایک بہت بڑا دھندا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایئرپورٹ ٹیکسز ہیں، یہ سارا کچھ یہ کمائی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے ان کا جینا محال ہے، اور راستے میں ڈاکے پڑتے ہیں، پھر لوگوں کو پتا ہے جی یہ انگلینڈ سے آیا ہے، وہ کہتے ہیں ولایت سے آیا ہے، تو پھر ڈاکے پڑتے ہیں، ان کے سوٹ کیسز میں سے زیور یا پیسے یا جو بھی ہے وہ لوٹتے ہیں۔ یہ واقعات آئے دن ہوتے ہیں۔